السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے نماز فجر کی اہمیت اور عشرۂ ذو الحجہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندوں، نماز ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز کسی بھی صورت معاف نہیں ہے۔ نمازوں کی ادائیگی جہاں فحش اور منکرات سے روکنے کا ذریعہ ہے، وہیں ایک مسلمان کے لیے دنیا و آخرت میں اطمینان کا، سکون کا باعث بھی ہے۔ ہر نماز کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے۔ کسی بھی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا خسارے اور نقصان کا سبب ہے، خاص کر فجر کی نماز جو عموماً نیند کے غلبے کے باعث بہت گراں گزرتی ہے۔ اس کا ترک کرنا بہت گھاٹے کا سبب ہے۔ اگر کوئی مسلمان نماز فجر کو چھوڑتا ہے تو اسے مختلف قسم کے خساروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہی خساروں میں سے چند ایک خسارے یہ ہیں۔ نمبر 1، نفاق سے برات کی شہادت کا نقصان، یعنی اگر کوئی مسلمان نماز فجر کو چھوڑتا ہے تو ایسا مسلمان نفاق جو کہ ایک خبیث خصلت و عادت ہے، اس سے بری نہیں ہو پاتا، بلکہ ایسا شخص منافقین کی خصلتوں کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ منافقین پر سب سے بوجھل نماز عشاء اور فجر کی نماز ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز عشاء اور فجر منافقوں پر بہت بھاری ہے، اگر اس کا اجر جانتے تو گھٹنوں کے بل چل کر یہ مسجد میں آتے۔ اسی طرح جنت سے محرومی کا نقصان، اگر کوئی مسلمان فجر کی نماز سے غافل رہا، اسے چھوڑتا رہا، تو گویا وہ جنت کو اپنے ہاتھوں سے گنواتا رہا، کیونکہ فجر کی ادائیگی جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور اس کی ادائیگی جنت سے، اور اس کی عدم ادائیگی جنت سے محرومی اور خسارے کا باعث ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھیں وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، اور ان 2 ٹھنڈی نمازوں میں عشاء اور فجر کی نماز شامل ہے۔ جہنم سے نجات کا نقصان، ایک انسان کی سب سے بڑی کامیابی جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہوگا۔ اگر کوئی شخص نماز فجر سے کوتاہی برتتا ہے اور بنا شرعی عذر کے نماز فجر کو چھوڑتا ہے تو گویا وہ جہنم سے نجات پانے کے مواقع گنوا کر جہنم سے نجات نہ پانے کا خسارہ مول لے رہا ہے، کیونکہ نماز فجر کو ادا کرنا جہنم سے آزادی اور جہنم میں عدم دخول کا سبب ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کبھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا جس نے طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نمازوں کو ادا کیا۔ اسی طرح اللہ کی خاص عنایت اور اس کی حفاظت کا نقصان، صلاۃ فجر کی عدم ادائیگی ایک بندے کے لیے اللہ کی طرف سے ملنے والی خصوصی عنایت و حفاظت کے خسارے اور نقصان کا ذریعہ بھی ہے۔ صبح یعنی فجر کی نماز کی محافظت و مداومت قابل دید عمل ہے، ایسا عمل کہ جس کی پابندی اور ادائیگی پر اللہ کی خاص عنایت ہی نہیں بلکہ اللہ کی خصوصی حفاظت بھی بندے کو میسر ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کے ذمے میں ہے، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ۔ اسی طرح پوری رات قیام اللیل کرنے کا اجر کا نقصان بھی ہے،
شریعت اسلامیہ مختلف قسم کے اعمال پر بندہ مومن کو بے شمار اجر کا حقدار ٹھہراتی ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا بھی ہے، جس کی ادائیگی کے بعد رات بھر قیام کا ثواب ملتا ہے، جبکہ اس کی عدم ادائیگی قیام اللیل کے ثواب سے محرومی کا سبب ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عشاء کی جماعت میں حاضر رہے گا تو اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جو عشاء اور فجر دونوں نمازیں جماعت سے ادا کرے گا اسے پوری رات کے قیام کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اسی طرح قیامت کے دن نور کا نقصان۔ اندھیری رات میں نماز کے لیے مسجدوں کا رخ کرنے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے مکمل نور ہوگا، لیکن جنہوں نے رات کی تاریکی میں مسجدوں کا رخ نہیں کیا، یعنی خصوصیت کے ساتھ نماز فجر کو ادا نہیں کیا، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نور نصیب نہیں ہوگا، جو کہ ان کے لیے بہت بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ فرمانے والی تعالی ہے، اندھیری راتوں میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن پوری روشنی کی خوشخبری سنا دو۔ اسی طرح دنیا و ما فیہا کے اجر و ثواب کو حاصل نہ پانے کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ نماز فجر سے پہلے 2 رکعت سنت موقدہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا گویا دنیا و ما فیہا کے خزانوں کا مالک بن جاتا ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 رکعت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جب نماز فجر کی سنت کی اتنی عظیم اہمیت ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فجر کی فرض نماز کی اہمیت و فضیلت اور اس کو اس کے وقت پر ادا کرنے کا کتنا بڑا اجر اور ثواب ہوگا، جبکہ سنت فجر اور نماز فجر سے محرومی کتنے بڑے خسارے کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح خیر و برکات اور اچھائیوں کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی صلاۃ عشاء و فجر خیر و برکات پر سے ہے۔ ان 2 نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر جمع کرنے کا سبب ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرور آئیں گے، خواہ سری کے بل گھسیٹتے ہوئے ہی کیوں نہ ان کو آنا پڑے۔ جہاں مذکورہ 2 نمازیں خیر و برکت کا ذریعہ ہیں، وہیں ان کی عدم ادائیگی بہت بڑے اجر و ثواب کے خسارے اور نقصان کا باعث بھی ہیں۔ اے اللہ کے بندو، احادیث کی روشنی میں نماز فجر کو ترک کرنے کے یہ چند خسارے اور نقصانات ہیں، جو نقصانات معمولی نہیں ہیں، اس لیے ہمیں کسی بھی صورت نماز فجر کو چھوڑ کر خسارے کا سودا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے تیسے نیند کو قربان کر کے ہمیں فجر کو اس کے وقت پر ادا کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، تاکہ مذکورہ خساروں سے بچ کر ہم خیر کے حقدار بن سکیں اور زندگی کا جو بنیادی مقصد رب کی عبادت کرنا ہے، اس کے ذریعے اس کی خوشنودی حاصل کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکیں۔ اے اللہ کے بندو، اسی طرح اطاعت و فرما برداری کے موسموں میں سے ماہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن بھی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے باقی سب ایام پر فوقیت عطا کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، لیکن وہ شخص جو اپنا مال اور جان لے کر نکلے اور کچھ بھی واپس نہ لائے۔ رواہ البخاری۔ ایک اور حدیث میں ہے
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذو الحجہ میں کیے گئے عمل سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ اجر والا عمل کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ نہ ہی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نہ ہی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ، سچی اور پکی توبہ کے ساتھ کرے، اور پھر عمومی طور پر کثرت سے اعمال صالح کرے۔ اے اللہ کے بندو، مسلمان شخص کے لیے 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھنا سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 ایام میں اعمال صالحہ کرنے پر ابھارا ہے، اور روزہ رکھنا اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ترین کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزہ اپنے لیے چنا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ابن آدم کے سارے اعمال اس کے اپنے لیے ہیں، لیکن روزہ نہیں، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کو اجر اور ثواب عطا کروں گا۔ اسی طرح تکبیر الحمدللہ اور سبحان اللہ کثرت سے کہنا ان 10 ایام میں مساجد، راستوں اور گھروں اور ہر جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جائز ہے، وہیں اونچی آواز سے تکبیریں اور لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا اعلان ہو۔ مرد تو اونچی آواز سے کہیں گے، لیکن عورتیں پست آواز میں ہی کہیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقرر دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں جو پالتو ہیں۔ جمہور علماء کرام کا کہنا ہے کہ معلوم دنوں سے مراد ذو الحجہ کے 10 دن ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایام معلومات سے مراد 10 دن ہیں جو کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن بنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظیم کوئی دن نہیں، اور ان 10 ایام میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں۔ لہذا لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ اور تکبیر کثرت سے پڑھا کرو، اور تکبیر کے الفاظ یہ بھی ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی سب تعریفیں ہیں، اس کے علاوہ بھی اور کئی تکبیریں موجود ہیں۔ اے اللہ کے بندوں، موجودہ دور میں تکبیریں کہنے کی سنت کو ترک کیا جا چکا ہے، اور خاص کر ان 10 دنوں کی ابتدا میں تو سننے میں نہیں آتی، کسی نادر شخص سے سننے میں آئیں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ تکبیروں کو اونچی آواز سے کہا جائے تاکہ سنت زندہ ہو سکے اور غافل لوگوں کو بھی اس سے یاد دہانی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ دونوں ان 10 ایام میں بازاروں میں نکل کر اونچی آواز کے ساتھ تکبیریں کہا کرتے تھے، اور لوگ بھی ان کی تکبیروں کی وجہ سے تکبیریں کہا کرتے تھے۔ اس کا مقصد اور مراد یہ ہے کہ لوگوں کو تکبیریں کہنا یاد آئیں، اور ہر جگہ اور ہر ایک اپنی جگہ پر اکیلے ہی تکبیریں کہنا شروع کر دے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ سب لوگ اکٹھے ہو کر بیک آواز تکبیریں کہیں، کیونکہ ایسے کرنا مشروع نہیں۔ اور جس نے سنت کو چھوڑا اور جس سنت کو چھوڑا جا چکا یا پھر وہ تقریباً چھوڑی جا رہی ہے، تو اس پر عمل کرنا بہت ہی عظیم اجر و ثواب پایا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جس نے میری مردہ سنت کو زندہ کیا اسے اس پر عمل کرنے والے کے برابر اجر اور ثواب دیا جائے گا، اور ان دنوں کے اجر و ثواب میں کسی طرح کی کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہوگی۔ لہذا ہمیں ان فضیلت والے ایام سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بہترین اور سنہری موقع ہے، قبل اس کے کہ ہم اپنی کوتاہی پر نادم ہوں، اور قبل اس کے کہ ہم واپس دنیا میں آنے کا سوال اللہ سے کریں، لیکن اس کی اللہ شنوائی نہ ہو، اللہ کے ہاں شنوائی نہ ہو۔ اللہ مجھے
اور آپ سب کو کتاب و سنت کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآنی آیات اور اس کی نصیحتوں اور حکمتوں سے ہمیں ذریعہ نفع پہنچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔